بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم. قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے قرآن سے متعلق چند آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے اور قرآن مجید کی تفسیر کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ان آداب میں سے 8 آداب کا ذکر ہم کریں گے۔ سب سے پہلا ادب، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا، یعنی پاکی کی حالت میں قرآن مجید کو پڑھنا۔ انسان حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے پاک ہو۔ حدث اصغر چھوٹی ناپاکی یعنی بے وضو ہونا، اور حدث اکبر بڑی ناپاکی یعنی غسل کی ضرورت کا ہونا۔ ان دونوں سے پاک ہونا قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے، قرآن کے ساتھ ہاتھ لگانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اسی کے متعلق سورۃ الواقعہ میں فرماتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، کہ ہاتھ نہیں لگائیں گے اس کتاب کے ساتھ وہ لوگ جو پاک ہو، مگر وہ لوگ جو پاک ہو۔ ہاتھ نہیں لگائیں گے اس قرآن کے ساتھ مگر وہ لوگ جو پاک ہو۔ پاکیزہ لوگ اس قرآن کے ساتھ ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کو مس کر سکتے ہیں، لیکن ناپاکی کی حالت میں اس قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ یہ قرآن مجید کا پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب جو قرآن مجید کے ساتھ متعلق ہے وہ ہے پڑھنے کی مقدار، یعنی ایک خاص مقدار میں پڑھا جائے۔ ایسے نہ ہو کہ قرآن کو ایک ہی دن میں ختم کر دیا جائے یا 2 دنوں میں ختم کر دیا جائے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرآن مجید کو 3 دنوں سے کم میں ختم کر دیا تو یہ آدمی قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ تو پڑھنے کی ایک خاص مقدار ہو، مطلب جیسے صحابہ کرام کا معمول تھا کہ 7 دنوں میں ختم کیا کرتے تھے۔ جیسے قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، ایک دن میں ایک منزل، دوسرے دن میں دوسری منزل، تیسرے میں تیسری منزل، اس ترتیب سے 7 دنوں میں ختم کر دیا کرتے تھے۔ تو پڑھنے کی ایک خاص مقدار ہونی چاہیے، اور یہ بھی نہ ہو کہ قرآن مجید کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھ کر پڑھا جائے اور ایک ہی دن میں ختم کرنا کسی کا مقصد ہو، یا 2 دنوں میں کہ میں جلدی سے جلدی ختم کر لوں، پھر شروع کروں، جلدی جلدی ختم کرتا جاؤں، اور قرآن کریم کی ختمیں وہ بہت زیادہ ہو جائے تو اس میں عام طور پر آدمی غلطیاں بہت زیادہ کرتا ہے، آداب کا لحاظ نہیں رکھا جا سکتا، بہت تیز بھی پڑھتا ہے اور معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس طرح کا پڑھنا جائز نہیں۔ تو دوسرا ادب جو ہے وہ پڑھنے کی مقدار ہے۔ تیسرا ادب ہے ترتیل سے پڑھنا، ٹہر ٹہر کر پڑھنا۔ ایسے نہ ہو کہ قرآن مجید کو بہت ہی جلدی سے پڑھا جائے کہ نہ معنی سمجھ آئے، نہ مفہوم سمجھ آئے، اور نہ اس میں غور و فکر کیا جا سکے، نہ تدبر کیا جا سکے۔
قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھا جائے کہ قرآن مجید کے آیات میں آدمی پڑھنے کے ساتھ ساتھ غور بھی کرے، فکر بھی کرے کہ اس آیت میں کیا فرمان ہے، اس آیت سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کیا حکم ہے اس آیت میں، عذاب کا ذکر ہے یا انعامات کا ذکر ہے۔ اس ترتیب سے آدمی ٹہر ٹہر کر قرآن مجید کو پڑھے۔ چوتھا ادب قرآن مجید کا آیات کی رعایت کرنا۔ آیات کی رعایت کیا ہے کہ مثال کے طور پر سجدے کی آیت آ جائے تو سجدہ کرنا۔ ایک آدمی قرآن مجید کے سجدے کی آیت کو تلاوت کر لے، سجدے والی آیت ہو، اس کی تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرنا، یہ آیات کا رعایت رکھنا ہے۔ قرآن مجید کے بعض آیات ایسے ہیں جن میں وعد و وعید ہے، اور بعض آیات میں عذاب کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے۔ وہاں پر تلاوت کے وقت ایک گھبراہٹ کا آ جانا، خوف کا محسوس ہو جانا، اور بعض اوقات دل اگر زیادہ نرم ہو تو آدمی ان آیات کو تلاوت کرتے وقت روتا بھی ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی آیات کا رعایت رکھنا۔ پانچواں ادب قرآن مجید کی تلاوت کا جب ابتدا کیا جائے تو ابتدا کے وقت تعوذ اور تسمیہ کو پڑھنا ہے۔ جیسے قرآن مجید سورۃ النحل میں ذکر ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب تو قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو شیطان مردود سے پناہ حاصل کر، اللہ کی پناہ شیطان مردود سے حاصل کر، یعنی شیطان سے پناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ یہ مانگنی چاہیے۔ تعوذ پڑھنا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے یہ لازم اور ضروری امر ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ابتدا کے وقت تعوذ پڑھی جائے۔ تسمیہ کے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ اگر آدمی تلاوت سورت کے شروع سے کر رہا ہو، یعنی تلاوت کی ابتدا سورت کے شروع سے ہو تو پھر تسمیہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے، اور اگر سورت کے درمیان سے ہو تو پھر تسمیہ کا پڑھنا ضروری نہیں۔ اور چھٹا ادب وہ ہے آواز کے ساتھ تلاوت کرنا، کم از کم اتنی آواز ہو کہ وہ آواز آدمی خود سن سکے۔ ساتواں ادب ہے قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھنا، جیسا کہ احادیث میں بھی آتا ہے، سنن ابی داؤد بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ قرآن کریم کو اپنی آواز سے زینت دو، اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جس نے قرآن مجید کو خوش الہانی کے ساتھ نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور دوسری روایت ہے بخاری شریف کی کہ اللہ تبارک و تعالی کسی اور چیز کا اس قدر حکم نہیں فرماتے جتنا قرآن کے ساتھ خوش آوازی کا حکم اپنے نبی کی طرف فرمایا کرتے تھے۔ تو خوش آوازی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا۔ اور آٹھواں ادب ہے قرآن مجید کے تلاوت کو جب ختم کیا جائے تو دعا کرنا، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو عام قرآنی نسخوں میں آخر میں جو دعا منقول ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم الی آخرہ، یہ دعا پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور بعض کتب میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قرآن مجید کی تلاوت کے اختتام پر اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔